اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر مکی ہے، اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو ہر چیز پر خوب حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، پس آپ اللہ ہی کی بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کیجیے۔ یاد رکھیں، عبادت خالص اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اولیاء اپنا حمایتی بنایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بزرگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں، یقیناً اللہ ان کے درمیان خود فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق کا انکار کرنے والا ہو۔ اللہ اگر کسی کو اولاد بنانا چاہتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن سکتا تھا، مگر وہ تو ایسی باتوں سے پاک ہے۔ وہی اکیلا سب پر غالب ہے۔ اسی نے نہایت اچھی تدبیر سے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہی رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے۔ ہر ایک مقرر مدت تک یوں ہی چلتا رہے گا۔ یقین مانو کہ وہی اللہ سب پر غالب، خوب معاف کرنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے نر مادہ پیدا کیے۔ وہی تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں ایک کے بعد دیگر مراحل سے گزار کر پیدا کرتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم حق سے کہاں پھر جا رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تم سب سے بے نیاز ہے۔ وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں ہوتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آخرکار تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ بے شک وہ تو سینوں کے راز تک جانتا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتا ہے۔ پھر جب اللہ اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے اللہ کو پکار رہا تھا، اور وہ دوسروں کو اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے بھٹکا دے۔ آپ فرما دیجئے، اے انسان اپنے کفر سے تھوڑی دیر فائدہ اٹھا لے، یقیناً تو جہنم والوں میں سے ہے۔ بھلا جو مومن راتیں سجدہ اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو، آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، اس کافر کے برابر ہو سکتا ہے جو مومن کے برعکس ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہیں؟ بے شک نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے مومن بندو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین بہت ہی کشادہ ہے۔ بے شک اللہ کی راہ میں صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بے حساب اجر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بے شک مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص سے اللہ کی عبادت کروں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے خود اللہ کا فرما بردار بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے قیامت کے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا، بس تم لوگ اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو، یہ کھلم کھلا نقصان ہے۔ ان کے اوپر آگ کے شعلے کی مثل سائبان ہوں گے، اور ان کے نیچے بھی۔ یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اور اے میرے بندو، تم صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور جو لوگ بت پرستی سے بچتے رہے اور وہ ہم تن اللہ کی طرف متوجہ رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ کیا وہ آدمی جس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا، وہ جو جہنم کی آگ میں ہے، آپ اسے آگ سے چھڑا سکتے ہیں؟
لیکن جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانہ ہیں جن کے اوپر اور بالا خانہ بنے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی نے آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر اسے چشموں کی صورت میں زمین کے اندر جاری کر دیتا ہے، پھر اسی کے ذریعے مختلف رنگوں کی لہلہاتی کھیتیاں اگاتا ہے اور پھر سوکھ جاتی ہیں اور زرد نظر آنے لگتی ہیں، آخر کار وہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ایک سبق ہے۔ کیا وہ انسان جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار سے نور روشنی پر ہو، اس انسان کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ بس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے سخت ہو گئے ہیں، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے جس کے تمام مضامین ملتے جلتے ہیں اور بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنی رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لے آتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ کیا جو شخص قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو ڈھال بنائے گا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو جنت میں عیش کر رہا ہو اور ظالموں سے کہا جائے گا تم جو کچھ کیا کرتے تھے ان کا مزہ چکھو؟ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، آخرکار ان پر ایسی ہی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، بس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کاش یہ لوگ اس بات کو جان لیتے، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کچی ٹیڑھا پن نہیں ہے تاکہ وہ برے انجام سے بچ جائیں۔ اللہ ایک ایسے غلام کی مثال بیان فرما رہا ہے جس کے کئی جھگڑالو مالک ہیں اور دوسرا ایسا شخص جو صرف ایک ہی عاققہ غلام ہے، کیا ان دونوں غلاموں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ صحیح علم نہیں رکھتے۔ یقیناً خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، آخرکار تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچا دین اس کے پاس آیا تو اسے جھٹلا دیا؟ کیا ایسے کفار کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور وہ رسول جو سچائی دین حق لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو چاہیں گے، نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے تاکہ اللہ ان کے حساب سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھیں اور ان کے نیک اعمال کا انہیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ مشرکین آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈراتے ہیں اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ سب پر غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر ان مشرکین سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے پوچھئے اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ اللہ کی لائی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن کرنے والا دائمی ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوتا ہے۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب نازل فرمائی ہے، پس جو شخص ہدایت قبول کر لے وہ اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی گمراہی کی ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا ان کی روحیں نیند کی حالت
صورت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس کی موت کا وقت ہو چکا ہو اس کی روح کو روک لیتا ہے اور باقی روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے جسموں میں واپس بھیج دیتا ہے۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ کیا ان لوگوں مشرکین نے اللہ کے سوا دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے، اگرچہ نہ کسی چیز کے مالک ہوں اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہوں تو وہ سفارش کیسے کریں گے؟ آپ فرما دیجئے، سفارش کا مکمل اختیار صرف اللہ ہی کو ہے۔ آسمان اور زمین میں اس کی بادشاہی، آخرکار تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جب ان کے سامنے اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا غیروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، غائب حاضر کو جاننے والے، آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ فرمائیں گے جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت ہو اور اتنی ہی مزید ہو تو وہ قیامت کے دن بڑے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینے کو تیار ہو جائیں گے، مگر اس دن اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ عذاب ظاہر ہوگا جو ان کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ اور دنیا میں جو برے اعمال کرتے تھے ان کے برے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے، اور جن عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ بس جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہنے لگتا ہے یہ تو مجھے اپنی دانش مندی کی وجہ سے ملی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، لیکن جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کسی بھی کام نہ آیا، چنانچہ انہیں اپنی برائی کے نتائج بھگتنے پڑے۔ اور ان لوگوں میں سے جو بھی ظلم کر رہے ہیں وہ عنقریب اپنے کاموں کے بارے میں نتائج بھگت لیں گے، اور یہ لوگ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتے ہیں اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں بھی مومنوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری جانب سے آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہ خوب معاف کرنے والا ہے، بے شک بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر تم رب کی طرف رجوع کرو، توبہ کر لو اور اس کی طرف اطاعت کرو اور بندگی میں لگ جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہیں کہیں بھی مدد نہ مل سکے، اور تم سب اس بہترین کلام کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں کوئی خبر بھی نہ ہو۔ اس وقت آدمی کہنے لگے، افسوس میری اس کوتاہی پر جو مجھ سے اللہ کے حق میں ہوئی، اور میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کا مذاق بھی اڑاتا رہا۔ یا آدمی یہ کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی پرہیزگار لوگوں میں سے ہوتا، یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹنے کا ایک موقع اور مل جائے تو میں بھی نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس وقت اللہ فرمائے گا، کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھی، تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اور آپ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ پر جھوٹ بولا تھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور اس کے برعکس جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی انہیں اللہ جنت کی کامیابی دے کر جہنم سے بچا لے گا۔ وہاں جنت میں انہیں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں وہی خسارے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے نادانو، کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کروں؟ حالانکہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں انبیاء علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اگر تم یقیناً خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بنے رہو۔ اور ان لوگوں مشرکین نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور قیامت کے دن ساری زمین
اس اللہ کی مٹھی میں اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک اور بلند بالا ہے ہر اس چیز سے جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جتنے بھی رہنے والے ہیں سب بے ہوش ہو کر گر جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا کہ وہ بے ہوش نہ ہوں۔ پھر جب وہ دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اٹھ کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور اعمال نامے حاضر کیے جائیں گے اور تمام انبیاء علیہ السلام اور گواہ لائے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور ہر اس شخص نے جو بھی عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ لوگوں کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اس فیصلے کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے محافظ فرشتے ان سے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جنہیں تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور آج کے دن کی ملاقات سے ڈرایا ہوا ہو؟ وہ جواب دیں گے کیوں نہیں ضرور آئے تھے مگر کفار کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ثابت ہو کر رہے گا۔ انہیں کہا جائے گا جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اب تمہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے پس تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب ان کے قریب پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جنت کے محافظ فرشتے انہیں کہیں گے تم پر سلام ہو تم پاکیزہ رہے اب تم ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنتی کہیں گے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر کر دکھایا ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا اب جنت میں ہم جہاں چاہیں گے رہیں بس نیک عمل کرنے والوں کو کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اور آپ فرشتوں کو عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھیں گے اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو چکا ہوگا اور کہا جائے گا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔